بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب کو یہ آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اس پہ تشویش ہے، اور مجھے اور آپ سب کو دکھ بھی بہت ہو، کیونکہ آج کل جو پاکستان میں حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامکس انسٹیبلٹی اور سوشلی بھی ہمارے کافی انسٹیبلٹی ہے۔ اور ہمارے یہ لوگ جو رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز وغیرہ آج کل حکومت پر ہیں، زرداری صاحب، ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان کو ہمارے ملک سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ یہ لگتا ایسا ہے کہ صرف ان کو اپنے آپ سے محبت ہے، اور یہ اپنے ہی جو عزائم ہیں ان کے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے، صرف اسی پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو ذرا بھی یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے، یہاں پر اگر دیکھیں تو ڈالر کا ریٹ کہاں پر چلا گیا، ہمارے روپے کی ویلیو قدر گھٹ چکی ہے۔ کل میں مفتہ اسماعیل کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں لیٹر آف کریڈٹ جو باہر سے یا باہر ہم بھیجتے ہیں، ایل سی جسے ہم کہتے ہیں، وہ $245 پر اور $250 پر ہے۔ ہمارے روپیہ اتنا گر چکا ہے، لیکن ان لوگوں کو احساس ہی اپنی توڑ جوڑ پر لگے ہوئے ہیں کہ آج ہم حکومت پنجاب میں گرا دیں، MNA خرید لیں، MPA خرید لیں، کسی کو کوئی قیمت 40 کروڑ لگا دیتا ہے، کبھی کسی کی کوئی قیمت کچھ لگا دیتا ہے۔ اور جیسے پچھلی دفعہ سندھ ہاؤس میں انہوں نے بند کر دیے لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر ہم کب تک اس طرح سے اپنے ان لوگوں کے غلام بنے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ جو ہیں وہ ان کی باتیں برداشت کرتے رہیں گے؟ جب اگر کوئی ہمارے میں سے اٹھتا ہے تو اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں، تاکہ لوگ دوسرے بھی ڈر جائیں اس بات سے۔ اور جو آج کل حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اسپیشلی کل پرسوں سے ہے، اگر وہ ایک پارٹی جیت گئی ہے اور اس کے 15 MPAs آگے ہیں الیکٹ ہو کر، اور لوگوں نے رائے دے دی ہے کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک اسمبلی جس میں لیجسلیشن ہونا ہے، قانون سازی کرنی ہے، اور قانون سازی کے لیے اتنی جوڑ توڑ کی جا رہی ہے حکومت بنانے کے لیے، اپنے ہی صرف اور صرف اپنے پروٹوکول، اپنی جو ناجائز دولت کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، الیکشن میں تو اتنا پیسہ لگتا ہے۔ میں ایک دن بات کر رہا تھا ایک شخص سے، تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن میں صرف آپ کی فیس اور باقی جو 35 سے 40 لاکھ روپے ہیں، اور اگر ایک بندے نے جائز دولت کمائی ہو یا جائز اس کی آمدن ہو تو وہ تو اتنے پیسے دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اتنا مشکل سے یہ لوگ کروڑوں روپے جو الیکشنز میں لگاتے ہیں، اور صرف ان کے مقاصد ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ نہ یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، نہ یہ، انہوں نے تو ہمیں عوام بنا دیا ہے اور اپنے آپ کو خاص بنا لیا، اور وہ ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں کہ جی عوام کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، عوام کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، کرتے کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے گئے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ چیزوں کو۔ اور جب بھی کبھی کوئی ہم میں سے کوئی احتجاج کرتا ہے یا کوئی ہم میں سے کوئی شامل ہوتا ہے اس طرح کے، یہ اس کو پکڑ کے بند کرنا شروع کر دیں۔ ان کو کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ کل اگر یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ زرداری صاحب، آپ سے، شہباز شریف، جو حمزہ ہیں، مولانا صاحب، یہ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس ملک میں ایک سٹیبلٹی لائیں، اور اس ملک کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلیں۔ ابھی پچھلے دن بھی کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے 3-4 جہاز 3-4 مرتبہ آئے ہیں کراچی میں، اور وہاں آ کر وہ خراب ہو گئے اور لینڈنگ کی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر انڈیا سے کچھ پیسہ آیا زرداری صاحب کا جو وہ لے کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بلاول جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ ٹریننگ کر لے، اور اگلی دفعہ وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے۔ تو ایسا نہیں ہوگا زرداری صاحب، یہ تو وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ایک پلان کیا ہوا ہے، اس پر بھی غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ پلان کر رہا ہے۔ کراچی کی، آپ سندھ کی حالت دیکھیں، آپ نے کیا خوشحالی ترقی کرائی ہے۔ باقی پنجاب میں، لاہور کے علاوہ باقی ایریاز میں دیکھیں آپ، یہاں پہ ساری ایگریکلچر لینڈ پنجاب میں ختم کر دیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی، کبھی کسی کو نوازا، کبھی علیم خان، کبھی کوئی۔ یہ کیا یار ہمارے ملک کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہو؟ ہم لوگوں کے ساتھ ہمیں عوام بنا کر آپ نے خوب لوٹ مار کی ہوئی، ہمارے پیسے، آپ کون سا ٹیکس دیتے؟ آپ کی کیا آمدن ہے؟ آپ کی کیا ذریعہ ہے آمدن کا؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا۔ آپ خواہ مخواہ میں ہمارے پیسے لیتے ہیں، ہمارے پیسوں سے آپ IMF سے قرضہ لیتے ہیں، اس قرضے پہ عیاشی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا قرضہ،
ہمیں نہیں چاہیے خوشخبری، ہمیں چاہیے قرضے کے بغیر، سود کے بغیر پاکستان. ہمیں چاہیے جہاں پر اسلامی شریعت نافذ ہو، جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ ایک اکٹھے رہیں اور وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں آزادی کے ساتھ. آپ نے تو ہمیں غلام بنا دیا. خدا را ہمارے اس ملک کے لیے اور ہمارے لیے رحم کریں اور ان جان چھوڑیں ہماری. ہم نہیں آپ لوگوں کو چاہتے کہ آپ جائیں. آپ کا کام اسمبلی میں جا کر قانون سازی کرنا. کبھی آپ بتا دیں پچھلے 30 سالوں میں آپ نے عوام کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کیا قانون سازی کی سوائے اپنی 18ویں ترمیم لگا لی تاکہ وہ امینڈمنٹ کی آپ نے 18 امینڈمنٹ تاکہ آپ کا اگر سینٹرل میں آپ کا بس نہیں چلتا تو صوبے میں چلائیں اپنی حکومت، اپنا پروٹوکول انجوائے کریں اور وہاں سے پیسے کمائیں. آپ چھوڑیں یار ان کو خدا کے لیے اور دفعہ یہاں سے نکلیں.